اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہمارا سبجیکٹ ہے اردو کلاس 7 اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیوٹن کا کارنامہ۔ تو پیارے بچوں، کل ہم نے اس کتاب کے کوسچنز کیے، تو یہاں پہ تیسرا کوسچن جو تھا یہ تھا لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے، یہ ہم نے کیا۔ آج پانچواں جو سوال ہے اس کا خالی جگہیں بھریے۔ تو پیارے بچوں، پہلی خالی جگہ ہے درختوں سے پھل ڈیش کس نے نہیں دیکھے، یعنی کہ یہ خالی جگہ ہم نے بھرنی ہے، درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے۔ نمبر 2، ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی ڈیش اس کی دادی نے کی، ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی۔ نمبر 3، 27 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل ڈیش بن گیا، 27 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا۔ نمبر 4، سائنس کے میدان میں اس کا یہ ڈیش انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں تھا، سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں تھا۔ نمبر 5، اب وہ انگلینڈ کی اونچی ڈیش کا ممبر تھا، اب وہ انگلینڈ کی اونچی سوسائٹی کا ممبر تھا۔ یہ میں نے آپ کے لیے لکھ کے بھی رکھے ہیں، پہلی خالی جگہ میں آپ دیکھیں، لاسٹ پر آپ دیکھیں، پہلی میں ہے گرتے، دوسری میں ہے پرورش، اور تیسری میں ہے پروفیسر، اور چوتھی خالی جگہ میں ہے شاعرانہ، اور پانچویں میں ہے سوسائٹی۔ چلیے آپ سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ جملوں میں استعمال کریں، زیر نظر سبق میں 5 محاورات تلاش کریں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یعنی زیر نظر جو سبق ہم نے پڑھا، اس سبق میں سے آپ 5 محاورات تلاش کریں اور انہیں پھر اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ مثلا راس نہ آنا دل بر جانا۔ تو میں نے آپ کے لیے پیارے بچوں یہ 5 محاورے یہاں پہ نکالے ہیں اور ان کو استعمال بھی کیا ہے۔ قلم آزمائی کرنا، نیوٹن کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا اور کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا۔ شاباش پیارے بچوں۔ اب دوسرا محاورہ ہے یہاں پہ سدھ نہ رہنا۔ نیوٹن کو اکثر اپنے لباس رہنے سہنے کی سدھ نہ رہتی تھی۔ نمبر 3، قائل کرنا، نیوٹن اس سے قائل تھا کہ سماج کے تئیں کچھ ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 4، آشکارا کرنا، نیوٹن اپنے سائنسی دماغ سے آشکارا کرتا۔ نمبر 5، آوارہ گرد، نیوٹن کو اس کے چچا نے کہا تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان۔ تو پیارے بچوں، ہمارا جو یہ لیسن ہے، یہ سبق ہے، اب پورا یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو امید ہے کہ آپ نے اپنی نوٹ بک بنائی ہوگی اور اچھی طرح سے بنائی ہوگی۔ پیارے بچوں، ان کو یاد بھی کرنا اور اپنی نوٹ بک اچھی طرح سے بنانا۔ تو انشاءاللہ ایک نیا سبق لے کر ہماری اگلی ملاقات پھر ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنے گھروں پر ہی بنے رہیں، سماجی دوری بنائے رکھیں اور زیادہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پہ نہ جائیں۔ جب تک کے لیے